ماڈل سی آر کیوز ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. 10-15 منٹ میں نے لیے تاکہ لنک لیٹ شیئر ہوا تھا. پہلا کویشچن ہے ہاؤ ٹیچر کین ایڈریس دا انڈیویجول ڈفرینسز ان کلاس روم. مائک آف کریں. کہ ٹیچر انڈیویجول ڈفرینسز کو کلاس روم میں کیسے ایڈریس کر سکتا ہے. مائک آف کر دیں پلیز. عذرا عبداللہ صاحبہ مائک آن ہے ابھی تک آپ کا. اچھا بات میں کر رہا تھا ہاؤ ٹیچر کین ایڈریس انڈیویجول ڈفرینسز ان کلاس روم. اب یہ وہ ٹاپک تھا جو میں نے آپ کو پڑھایا, اس کو پہلے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ٹاپک تھا جس میں ہم نے کہا کہ انڈیویجول کے لرننگ سٹائل, ان کی ایبلٹیز, بیہیویئر, کریکٹرسٹکس, ہر ایک چیز کے اندر ویریشن موجود ہے. ان کی مینٹل ایبلٹیز, انٹرسٹ, ایٹیٹیوڈ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. پھر ہم نے بات کی کہ ٹیچر کیسے ان انڈیویجول ڈفرینسز کو ایڈریس کر سکتا ہے. ہم نے کہا کہ وہ بچوں کی نیڈس کو ڈائگنوز کرے گا, دیکھے گا. ہم نے ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ بھی پڑھی تھی. ٹھیک ہے, پھر وہ ان کی نیڈس کے اکارڈنگ ورائٹی آف میتھڈ یوز کرے گا جس کو ہم نے ڈفرینشیٹڈ انسٹرکشن کا نام دیا تھا. ٹھیک ہے, اچھا پھر جس بچے کو زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے اس کو وہ انڈیویجول انسٹرکشن بھی دے گا, اور وہ کلاس میں ڈفرینٹ گروپ بنائے گا تاکہ, اور ان گروپس کو چینج کرتا رہے گا, فلیکسیبل گروپ بنائے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا پھر اس کے بعد وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو بچوں کی نیڈ کے اکارڈنگ موڈیفائی بھی کرے گا, اور وہ کلاس میں بچوں کی کنٹینیوس اسیسمنٹ بھی کرتا رہے گا, اس لیے کہ اسے پتہ چل سکے کہ اس کے جو بچے ہیں جن کو کوئی پرابلمز ہے وہ کہاں تک جو ہے نا وہ کر رہے ہیں, انڈرسٹینڈ چیزیں کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, کلاس روم کے انوائرمنٹ کو انکلوسیو بنائے گا. اب یہ وہ سارے پوائنٹس ہیں جو کہ آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں. اب اس کو ہم سی آر کیو میں کیسے کنورٹ کریں گے. ٹھیک ہے, اس سارے 3 سلائڈس کو ایک سلائڈ 6-7 لائنوں کی کیسے ہم بنائیں گے. اب اس میں اگر آپ پہلے ڈیفائن کریں کہ جی انڈیویجول ڈفرینسز یہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ وہ چیزیں ضرورت کا نہیں ہے, کیونکہ آپ کو 4 لائنیں اگر دی ہوئی ہیں تو اگر آپ ڈیفائن کریں گے تو 2 لائنوں پہ تو ڈیفینیشن آ جائے گی, پیچھے کیا بچے گا. تو اس لیے ٹو دا پوائنٹ آنسر دیں, ریلیونٹ ہو, ٹو دا پوائنٹ ہو. ٹھیک ہے نا جی. عذرا آپ کا پھر مائک آن ہے, میڈم کیا مسئلہ ہے. اچھا, ٹیچر کین ایڈریس انڈیویجول ڈفرینسز بائی ریکگنائزنگ دیٹ دا اسٹوڈنٹ ویری ان ایبلٹیز انٹرسٹ. اب یہ دیکھیں نا, ٹیچر سے ہی بات ہے, یہ ڈیفینیشن ہوئی انڈیویجول ڈفرینسز کی, لیکن کیسے گھمایا ہے کہ بھئی سب سے پہلے دیکھیں نا, ٹیچر ایڈریس کر سکتا ہے انڈیویجول ڈفرینسز کو, یہ چیز جانتے ہوئے, مطلب وہی ڈیفینیشن سے ہی شروع کر, لیکن اس کو چینج کر رہے ہیں ہم تھوڑا سا. ریکگنائز دیٹ اسٹوڈنٹس ویری ان ایبلٹیز انٹرسٹ لرننگ اسٹائل اینڈ پیس آف, ہر بچے کا پیس, لرننگ اسٹائل, انٹرسٹ یہ ڈیفرنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ٹیچر اس کو سب سے پہلے ریکگنائز کرے گا. جب اسے پتہ ہوگا نا بھائی کہ یہ مسئلہ ہے میرے بچے کو, تبھی تو جا کے آگے وہ جو ہے نا وہ ٹیچر ان کے پرابلمس کو چیک کرے گا, ایڈریس کر سکے گا, جب اسے پتہ ہوگا کہ میرے کس بچے کو کیا پرابلم ہے. دے شوڈ یوز اے ورائٹی. اب ٹیچر کو کیا کرنا چاہیے, ورائٹی آف ٹیچنگ میتھڈ, اس کو ہم کیا بولتے ہیں, ڈفرینشیٹڈ انسٹرکشن. اس کو ڈفرینٹ ٹیچنگ میتھڈ سچ ایز, اب دیکھیں نا یہ وہ میتھڈز ہیں جو کہ چائلڈ سینٹرڈ ہیں. ہم ابھی انشاءاللہ اگلا چیپٹر جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ٹیچنگ میتھڈز کا. ٹھیک ہو گیا نا. تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ڈسکشن میتھڈ کیا ہوتا ہے. آواز نہیں ہے آواز آ رہی سر، ہے جی. آواز نہیں ہے اب آ رہی ہے آواز. ہاں, اب یہ دیکھیں کہ کلاس میں ہم ڈیفرنٹ ٹیچنگ میتھڈ جیسے کہ ڈسکشن ہے, ڈیمونسٹریشن ہے, ایکٹیویٹیز ہے, یہ یوز کریں گے. ویژول ایڈز کو یوز کریں گے ہم. ٹھیک ہے, یہ سب کچھ کیوں یوز کریں گے. آواز مسئلہ کر رہی سر, کٹ کٹ کے آ سر رہی. پھر سے نہیں آ رہی. ابھی آ رہی ہے جی آواز. جی سر اب آ رہی ہے. اچھا, ہم نا یہ ڈفرینٹ ڈسکشن میتھڈ یوز کریں گے. کیوں, ٹو میٹ دا ڈائیورس لرننگ, یعنی ڈائیورس کے مطلب ڈفرینٹ کائنڈس کی لرننگ نیڈس ہیں بچے کی. انڈیویجول ڈفرینسز ہے نا, کوئی بچہ ڈسکشن سے اچھا سیکھے گا, یہ آڈیٹری ہوں گے. کچھ ڈیمونسٹریشن سے سیکھے گا, ٹھیک ہے, یہ کینستھیٹک ہوں گے جو خود پرفارم کریں گے. ایکٹیویٹی سے سیکھے گا. کچھ ویژول ایڈ سے ویژول لرنر, یہ ہم 4 کیٹیگریز لرنر کی پڑھیں گے, جس میں بلکہ پڑھی ہے نا 4 کیٹیگریز, آڈیٹری, ویژول, ریڈنگ, رائٹنگ, کینستھیٹک, یہ پڑھی ہے نا چاروں کیٹیگریز اسی لیکچر میں, اسی
Yes. چیپٹر میں. ہاں تو اب یہ دیکھیں نا ڈفرینٹ Yes, sir. لرننگ نیڈز کے اکارڈنگ یہ ہم نے میتھڈ ڈیزائن کر. اب اس کے بعد ڈفرینشیٹڈ انسٹرکشنز. ڈفرینشیٹڈ انسٹرکشن سے مراد یہ ہے کہ ہم ڈفرینشیٹڈ انسٹرکشن کے 3 کمپوننٹس ہوتے ہیں. یہ آج ہم ویسے یہاں میں بتا رہا ہوں, ہم آگے کہیں پڑھیں گے بھی صحیح. اس میں ہوتا ہے کنٹینٹ, پروسیس اینڈ اسیسمنٹ. یعنی ڈفرینشیٹڈ انسٹرکشن میں سب سے پہلے آپ کے پاس جو ٹاپکس ہونے چاہیے یا جو کنٹینٹ ہے نا, لیسن ہے, وہ ہر بچے کی نیڈ کے اکارڈنگ آپ نے بنایا ہو. پروسیس, میتھڈ آپ کا ہر بچے کی نیڈ کو ایڈریس کر رہا ہو. اسیسمنٹ, ہر بچے کی نیڈز کو جو جس طرح اسیسمنٹ, کوئی زبانی سنا سکتا ہے, آواز نہیں آ رہی سر آپ. ٹھیک ہے, کوئی لکھ کے سنا سکتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی بول کے, کوئی پرفارم کر کے, جو جس طرح سے بچہ پرفارم کر کے بول کے جس طرح جیسے کو کر سکتا ہے اس طرح کی ہم نے کیا کرنی ہے, اسیسمنٹ بھی ہم اس طرح کی لیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ڈفرینشیٹڈ انسٹرکشن یوز کریں گے بچے کے لیول کے اکارڈنگ. اچھا, پھر ہم اس میں مزید کیا کر سکتے ہیں, فلیکسیبل گروپنگ کریں گے. یعنی 4 کے گروپ بنا لیے تو اگلے ہفتے گروپ چینج کر لیں گے تاکہ ہر بچہ مختلف بچے کے ساتھ انٹریکٹ بھی کرے اور اسے سیکھے بھی. ٹھیک ہے. فلیکسیبل گروپنگ انکلوڈنگ پیئر آف ورک, گروپ ورک ٹو سپورٹ پیئر لرننگ. اچھا, اس کے بعد وہی پوائنٹ جو بھی میں نے آپ کو سلائیڈ میں دکھایا, انہیں کو پیراگرافک فارم میں لکھا ہوا. کنٹینیوس اسیسمنٹ, ہم مسلسل بچے کا جائزہ لیتے رہیں گے. کیوں؟ یہ ٹیچر لیتا رہے گا. ٹو ہیلپ, کیوں؟ ٹو ہیلپ ٹو آئیڈینٹیفائی اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز آف دا لرننگ. وہ ہر بچے کی جو لرننگ کی اسٹرینتھ اور ویکنیسز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرے گا اسیسمنٹ کے تھرو, اسے پتہ چلتا رہے گا. پھر وہ کیا کرے گا, اسی بیس پہ وہ ریمیڈیل ٹیچنگ دے گا. ریمیڈیل ٹیچنگ سے مراد یہ ہے کہ جہاں پہ اس کو ضرورت ہوگی وہ ان بچوں کو دوبارہ پڑھا دے گا. ٹھیک ہو گیا. اس سے کیا ہوگا, کلاس کا انوائرمنٹ بھی پازیٹیو اینڈ انکلوسیو انوائرمنٹ ہوگا اور بچوں کے اندر کانفیڈنس آئے گا. اتنی اسپیس تو نہیں ہوگی جتنا یہ آنسر لکھا ہوا ہے, لیکن میں نے کئی دفعہ آپ کو ذکر کیا ہے کہ میں نے جان بوجھ کے آنسر تھوڑا سا زیادہ لکھتا ہوں تاکہ آپ لوگ جو ہے اگر پیپر میں سوال یہی والا آ جاتا ہے تو اس میں سارے نہیں تو آدھے سے زیادہ پوائنٹس ہوپ فلی آپ کو انشاءاللہ یاد رہیں گے تو آپ ایزیلی لکھ لیں گے. یہ ایک آئیڈیل آنسر ہے بٹ یہ تھوڑا سا زیادہ ہے سائز میں, تو آپ کو جتنے پوائنٹس اس وقت یاد ہو جائیں رہ جائیں وہ اچھی بات ہے. ٹھیک ہو گیا نا. اب اس میں ہے کوئی مشکل, یعنی آپ نے سوال کو سمجھنا ہے. ہاؤ ٹیچر کین ایڈریس انڈیویجول ڈفرینسز ان دا کلاس روم. اب اس میں سوال میں مین چیز کیا ہے, 2 چیزیں ہیں. ایک ہے انڈیویجول ڈفرینسز نمبر 1 پہ, اور دوسرا ہے کہ ٹیچر ان انڈیویجول ڈفرینسز کو کیسے ٹیکل کرے گا. ان بچوں کو جن کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہے, ٹھیک ہے, کوئی مسائل ہیں, ان کے مسائل کا حل کیسے نکالے گا. یہ میجر کنسرن ہے اس کویسچن کا. اس میں آپ نے سوال کو جب سمجھ لیا نا کہ بھائی انڈیویجول ڈفرینسز بتانا ہے اور ٹیچر ان انڈیویجول ڈفرینسز کو آئیڈینٹیفائی کر کے کیسے ان کے سولوشن نکالے گا, پھر آپ شروع ہو جائیں گے اس کو لکھنے پہ. ٹھیک ہے, کہ ٹیچر جو ہے سب سے پہلے ریکوگنائز کر رہا ہے انڈیویجول ڈفرینسز کو. ریکوگنائز کرنے کے بعد ان کی نیڈ کے اکارڈنگ ان کو ٹیچنگ میتھڈ دے رہا ہے. ٹھیک ہے, پھر ان کی گروپنگ فلیکسیبل کر رہا ہے, ان کی اسیسمنٹ کر رہا ہے مسلسل, اور ان کو جہاں پہ ضرورت ہے ان کی ریمیڈیل ٹیچنگ دے رہا ہے اور کلاس کا انوائرمنٹ انکلوسیو بنا رہا ہے. یہ بس کی ایلیمنٹس یہ آنسر آپ کے آنسر میں شامل ہوں گے. یہاں پہ کوئی کسی کو مسئلہ سمجھ نہ آئی ہو کہیں پہ تو پوچھ سکتا ہے. جی شاباش. اسے شارٹ کرنا بہت مشکل ہے. نہیں, شارٹ کرنا مشکل نہیں ہے. مثال کے طور پر ہم اس کو شارٹ کر لیتے ہیں, اس کو بھی شارٹ کر سکتے ہیں ہم. ٹیچر کین ایڈریس دا انڈیویجول ڈفرینسز بائی ریکگنائزنگ دیم ان دا کلاس. ٹھیک ہے, ٹیچر شوڈ یوز ورائٹی آف ٹیچنگ میتھڈ. اب یہ ڈسکشن ڈیمونسٹریشن نہ لکھیں آپ. اینڈ ڈفرینشیٹڈ انسٹرکشن. ٹیچر, اب اگلا سینٹینس, ٹھیک ہے, ٹیچر کین یوز فلیکسیبل گروپنگ اینڈ کنٹینیوس اسیسمنٹ اینڈ پرووائڈ ریمیڈیل ٹیچنگ وین ریکوائرڈ. ٹھیک, اب یہ آپ 3 یا 4 لائنوں پہ لکھنا چاہتے ہیں تو یہی میں نے آپ کو بتا دی. یہ میں نے مختلف کلر کیوں کیے ہیں کہ آپ صرف یہی پوائنٹس ہی لکھ دیں تو انف. اب ہو جائے گا جی شارٹ جیسے میں نے کیا. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. ٹیچر کین
address the individual differences by identifying or recognizing the students in the class. ٹھیک ہے. He or she should use variety of teaching method, differentiated instruction. He can use flexible grouping and continuous assessment. He will provide remedial teaching. ٹھیک ہو گیا, when required, and he will create the inclusive environment in the class. اب یہ دیکھیں اس میں کوئی ہے مشکل بات؟ اب ہو جائے گا شارٹ. جی انشاءاللہ ہو جائے گا سر. ہاں جی, سر کچھ سمجھ لگ جی گئی اس سر. بات کی جو میں نے بتائی ہیں باتیں؟ سر بہترین. یس سر سر. اچھا, اب آگے دیکھیں. اگلا ہے ٹاپک ہمارا, کویسچن ہے کہ بیہیویئرزم, ہاؤ لرننگ ٹیکس پلیس اکارڈنگ ٹو بیہیویئرزم. اب اس میں دو باتیں ہیں. بیہیویئرزم کیا چیز ہے, ٹھیک ہے, اس کو پہلے آپ کو سمجھ ہونی چاہیے اس کی. دوسری بات اس میں ہے ہاؤ لرننگ کیسے ہوگی, کن کے تھرو, بیہیویئرسٹ کے تھرو. یعنی بیہیویئرسٹ کیا کہتے ہیں, لرننگ کیسے ہوگی, یہ سوال ہے. آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے بیہیویئرزم تھیوری کو, لرننگ تھیوری کو, اور اکارڈنگلی آپ نے آنسر کرنا شروع کر دینا ہے. میں پہلے دکھا دیتا ہوں. یہ ہے جی بیہیویئرزم. وہ کہتے ہیں کہ آبزرویبل بیہیویئر اور ان کے جو رسپانسز ہوتے ہیں اس سے لرننگ ہوتی ہے. واٹسن, اسکینر اور پیولوو اس کے وہ ہیں کی سپورٹر ہیں. اب دیکھیں اس کے کی پرنسپلز دیکھیں. یہ تھیوری کہتی ہے کہ لرننگ جو ہے نا وہ پازیٹیو یا نیگیٹو ری انفورسمنٹ سے, ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ سے ہوتی ہے. انوائرمنٹ اس میں مین رول ادا کرتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ مائنڈ از نتھنگ, انوائرمنٹ از ایوری تھنگ. تو اچھا پریپیئرڈ انوائرمنٹ ہو کلاس میں, ٹیچر اس انوائرمنٹ میں بچوں کو جو لاز آف لرننگ ہے نا وہ انہوں نے دیے ہوئے ہیں. لرننگ کے تینوں لاز میں نے آپ کو پڑھائے ہیں. اس کا سیکنڈ لا ہے لا آف ایکسرسائز, اس میں ہے ریپیٹیشن اینڈ پریکٹس کی بات, تو وہ بھی اسی تھیوری کا ہے. تو اس میں ریپیٹیشن اور پریکٹس بھی ہوتی ہے کہ ٹیچر ریپیٹیشن اور پریکٹس بھی کراتا ہے. ٹھیک ہے, آبزرویبل اور میجریبل بیہیویئر بھی ہوتا ہے, اور ٹیچر فوری فیڈ بیک دیتا ہے بچے کو, پازیٹیو یا نیگیٹو جو بھی ہے, اس کی غلطی ہے یا اس کی اچھی پرفارمنس ہے, ٹیچر فوری طور پر اس کو فیڈ بیک دیتا ہے تاکہ بچے کا بیہیویئر شیپ ہو. ٹھیک ہو گیا نا جی. اب یہ دیکھیں کہ ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ. اب یہ سوال تھا کلاس روم اپلیکیشن اس کی کیا ہے. ریوارڈ اور پنشمنٹ سے لرننگ ہوگی, بار پریکٹس, ڈرل اینڈ پریکٹس سے ہوگی, فوری فیڈ بیک ہوگا. ٹھیک ہے, اور ٹوکن اکانومی ہے, ٹیچر جو ہے وہاں پہ رول ماڈل ہے. اب ان سارے پوائنٹس کو اگر آپ مائنڈ میں رکھیں گے, یا آپ نے پڑھی ہوئی ہے تھیوری, تو اس کا جب ہم جواب لکھنا شروع کریں گے تو اس کی ڈیفینیشن سے کہ بیہیویئرزم جو ہے ڈیفینیشن کو مولڈ کر کے ڈیفینیشن کی لرننگ ان کے اکارڈنگ کیسے ہوتی ہے, اکارڈنگ ٹو بیہیویئرزم. ٹھیک ہے, اکارڈنگ ٹو کنسٹرکشنزم, اکارڈنگ ٹو کوگنیٹیوزم, یہ ہم لکھیں گے. اب جو ہے نا بیہیویئرسٹ کہتے ہیں کہ لرننگ ٹیکس پلیس تھرو چینج ان آبزرویبل بیہیویئر. یہیں پہ جب ہم بات کریں گے نا کنسٹرکشنزم کی, تو کنسٹرکشنسٹ یا کنسٹرکشنزم جو ہے وہ یہ کہیں گے, یہی اس پہلی لائن سیم ہوگی. اکارڈنگ ٹو کنسٹرکشنزم لرننگ ٹیکس پلیس تھرو ہینڈز آن ایکٹیویٹیز. اکارڈنگ ٹو کوگنیٹیوزم لرننگ از اے انٹرنل مینٹل پروسیس. ٹھیک ہے, ابھی ہم ان اگلے دونوں سوالوں کو بھی دیکھیں گے. تو بیہیویئرزم کی بات ہے تو یہ کہتے ہیں کہ از اے چینج ان آبزرویبل بیہیویئر ایز اے ریزلٹ آف انوائرمنٹل اسٹیمولس. یہ تھیوری کہتی ہے کہ انوائرمنٹ میں کسی ایلیمنٹ کی وجہ سے, کسی ٹریگر کی وجہ سے, کسی فورس کی وجہ سے, جس کو ہم اسٹیمولس کہتے ہیں, کہ بچے کے بیہیویئر کے اندر چینج آتا ہے. یہ جو یہاں پہ بھی ڈیفینیشن ان کی لکھی ہوئی ہے, یہ پہلے ڈیفینیشن یہی لکھی ہوئی ہے. آبزرویبل بیہیویئر and their responses to external stimuli, environmental stimuli. ٹھیک ہو گیا نا جی. اب دیکھیں environmental stimuli, مثال کے طور پر آپ نے ایک بچے کو اپریشیٹ کیا, تو دوسرے بچے نے دیکھا کہ اس کی تعریف ہو رہی ہے, اس کو ریوارڈ مل رہا ہے, تو مجھے بھی ملنا چاہیے, میں بھی کوشش کروں. تو یہ ایکسٹرنل stimulus ہے. اس میں یہ کہتی ہے تھیوری کہ لرننگ اکرز تھرو stimulus. سوال یہی پوچھا گیا نا لرننگ کیسے اکر ہوتی ہے بیہیویئرزم کے بارے. یہ کہتے ہیں لرننگ اکرز تھرو اسٹیمولس رسپانس ایسوسیشن یا لنک. اسٹیمولس آتا ہے تو رسپانس ہے, نہ کرو یہ کام میں ماروں گا, یہ اسٹیمولس ہے. بچہ شرارت کر رہا ہے, چھوڑ دے گا, یہ اسٹیمولس رسپانس ہے. یہ بیہیویئرزم یہی کہتی ہے. اچھا, ویری گڈ, بہت اچھا. یہ دیکھو یہ میرا بیٹا نماز پڑھ رہا ہے, چھوٹا سا بچہ 4 سال کا, امی کو دیکھ کے کاپی کرے, ویل ڈن. میں اس کی ویڈیو بناتا ہوں, وہ اور زیادہ شوقہ ہو جائے گا.
اور وہ پہلے ایک رکعت یا ایک سجدہ کر رہا تھا، اب وہ سجدے سے اٹھ ہی نہیں رہا خوشی سے. کیوں؟ سٹیمولس. کون سا؟ اپریسیشن. رسپانس کیا ہے؟ سجدہ ہے. امی نے پوری نماز پڑھ لی اور وہ حضرت جی سجدہ دے رہے ہیں. یہ چیز بچوں کو انکریج کرتی ہے. لرننگ اکر تھرو اسٹیمولس ریسپانس ایسوسیشن. جتنا اسٹیمولس اچھا ہوگا اتنا ریسپانس اچھا ہے. When a desired behavior is followed by reward or positive reinforcement, it is strengthened and repeated. یہی بات جو میں آپ کو بتا رہا تھا. یہ تھیری کہتی ہے کہ جب پازیٹیو بیہیویئر ہے، اچھا بیہیویئر ہے، وہ بچہ شو کرتا ہے تو اس کو ریوارڈ سے وہ اسٹرینتھن ہوتا ہے اور بچہ اس کو ریپیٹ کرتا ہے. جب بھی امی دوبارہ نماز کے لیے آئیں گی، بچہ اس کو دیکھ کے کیا کرے گا کہ جی میرے ابا نے میری تعریف کی تھی. یہ اب یہاں پہ اپریسیشن کی وجہ سے ہے، امی کی وجہ سے نہیں ہے. ابو کی اس تعریف کی وجہ سے بچہ نماز اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیتا. اس کو کہتے ہیں کہ لرننگ از اسٹرینتھنڈ اینڈ ریپیٹڈ. وہ بار بار بھی کرے گا. اچھا، ایک دوسرا بچہ ہے، اس کے گھر میں کوئی گیسٹ آیا تو اس نے، وہ گیسٹ اسموکر تھا، اس نے کوئی سگریٹ پی، 2-3 سگریٹ پھونک گیا وہ اس کے سامنے بیٹھے بیٹھے بچوں کے سامنے. تو بچے کو ایک یوز سگریٹ ملا ٹیبل کے نیچے سے، اس کو اٹھا کے پینا شروع کر دیتے. اب اس کی امی اس کو پنش کرتی ہیں، تھپڑ لگاتی ہیں، ڈانٹتی ہیں. پنشمنٹ از یوز ٹو ریڈیوس اور ایلیمینیٹ انڈیزائربل بیہیویئر. تو بیہیویئرزم کے نزدیک پنشمنٹ دی جاتی ہے تب جب انڈیزائربل بیہیویئر ہو. ٹھیک ہے. اب اگلی بات کہ کلیئر رولز اینڈ ایکسپیکٹیشنز دیے جاتے ہیں تاکہ پتہ ہو نا، واضح ہر ایک چیز واضح کی جاتی ہے اس میں بیہیویئرزم میں. ریپیٹیشن اینڈ پریکٹس کروائی جاتی ہے بار بار. کلیئر رولز اینڈ ایکسپیکٹیشن گائیڈ لرنرز ٹوورڈ کریکٹ بیہیویئر. بچوں کو پتہ ہوگا نا کہ یہ چیزیں ایکسیپٹیبل ہے، یہ نہیں ہے. ریپیٹیشن اینڈ پریکٹس ہیلپ ان ہیبٹ فارمیشن. جب بار بار پریکٹس کرتی ہے تو بچے کی ہیبٹ بن جاتی ہے، پھر وہی بچہ نمازی بن جائے گا بڑا ہو گیا. ٹیچر یہاں پہ رول ماڈل ہوتے ہیں کیونکہ بچے اس کو کاپی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹیچر ایکٹ ایز اے ماڈل اینڈ اسٹوڈنٹ لرن بائی آبزرونگ اینڈ امیٹیٹنگ دیم. A supportive and well structured environment. کلاس کا انوائرمنٹ اگر سپورٹیو اور بہت اچھا ہے، وہ بھی ری انفورس کرتا ہے بچے کے پازیٹیو بیہیویئر کو. ٹیچر اچھا پڑھاتا ہے، بچے اس کی رسپیکٹ کریں گے. ٹیچر ٹائم پہ نہیں آتا ہے تو تھکا ہارا آتا ہے، کرسی پہ لیٹا ہے، ٹیبل پہ سر بیٹھا ہے، آواز کٹ رہی ہے. تو اس صورتحال میں بچے جو ہے نا وہ اتنا اچھا رسپانس نہیں کریں گے. تو اس لیے سپورٹیو ویل اسٹرکچرڈ انوائرمنٹ ری انفورس پازیٹیو بیہیویئر اینڈ پروموٹس افیکٹو لرننگ اکارڈنگ ٹو بیہیویئرزم. ٹھیک ہے جی. آواز آ رہی ہے؟ سلائڈ چینج کریں. آواز آ رہی ہے؟ سلائڈ چینج کریں. اب یہ دیکھیں، اس میں بیہیویئرزم کی ہم نے بات کی. ہم نے بیہیویئرزم میں پہلے یہ سب کچھ پڑھا ہوا بھی تھا. ٹھیک ہے کہ ویل پریپیئرڈ انوائرمنٹ ہو، فیڈ بیک دیا جائے، ٹھیک ہے، ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ ہو، ریپیٹیشن اینڈ پریکٹس ہو، ٹھیک ہے، اور باقاعدہ رولز اینڈ ریگولیشن ہوں، اور ٹیچر اس میں چونکہ انسٹرکشن دیتا ہے مین رول، تو ٹیچر بھی رول ماڈل. تو ان کے تھرو، چیزوں کے تھرو ہم جو ہے وہ لرننگ. اب اس میں اگر اس کو ہم سمرائز کرنا چاہیں تو اکارڈنگ ٹو بیہیویئرزم لرننگ ٹیکس پلیس تھرو چینج ان آبزرویبل بیہیویئر ایز اے ریزلٹ آف انوائرمنٹل اسٹیمولا. آپ یہ لائن ایسے لکھ دیں گے. ٹھیک ہے. ڈیزائرڈ بیہیویئر از اپریشیٹڈ تھرو ریوارڈس اینڈ undesirable behavior is reduced through punishment. Clear rules, repetition, ٹھیک ہے, and supportive classroom environment help the learner to get acquainted with the learning یا make the learner able to learn more. ٹھیک ہے, اس طرح سے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں. یہ جو کی پوائنٹس ہیں اگر آپ کو یہ 5-6 یاد ہیں تو سینٹنس آپ خود اپنی ترتیب سے بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب دوسرا اس کے ساتھ ملتا جلتا ایک اور کویسچن ہے, ہاؤ لرننگ ٹیکس پلیس اکارڈنگ ٹو کوگنیٹیوزم. اب کوگنیٹیوزم ہم نے پڑھا ہوا ہے. اکارڈنگ ٹو کوگنیٹیوزم لرننگ جو ہے انوائرمنٹ سے یا ریوارڈ پنشمنٹ سے نہیں ہوتی, یہ تو مائنڈ کی ایکسیپٹنس سے یا ایکسیپٹنس نہ ہونے سے ہوتی ہے. دونوں کے پوائنٹ آف ویو اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ایک ٹیچر 10 دن مسلسل ریوارڈ دیتا رہے, ایک بچہ ریوارڈ کا لالچ ہی نہ کرے, پاسبل ہے نا, کسی کو لالچ ہی نہ ہو کہ میری طریف. کچھ بچے ہوتے ہیں. یا ایک ٹیچر سزا دیتا رہے, بچے پہ اثر ہی نہ ہو سزا کا, اس کا مائنڈ ہی نہیں مان رہا نا بھائی کہ میں نے نہیں پڑھنا بس. اب اس کو ریوارڈ سے کیا لینا دینا, جس کا مائنڈ ہی نہیں مان رہا اس کو ریوارڈ کی پرواہ نہیں ہوگی. تو کوگنیٹیوزم تھیری یہ کہتی ہے
کہ جو لرننگ ہے نا یہ انوائرمنٹ کا کوئی اس کے ساتھ لنک نہیں، یہ تو انٹرنل پروسیس ہے. ایک بچہ سوچتا ہے، میمورائز کرتا ہے، اس کا مائنڈ، اب دیکھیں نا ایک بچے کا مائنڈ اس قابل نہیں بن رہا کہ وہ پرابلم کو سالو کر سکے. اس کے سامنے جتنے مرضی ریوارڈ پڑے کیا کر لے گا بیچارہ، میکسیمم کیا کر لے گا، کوشش ہی کرے گا نا. تو تھنکنگ، میموری اینڈ پرابلم سالونگ، کوگنیٹیوزم کہتی ہے کہ یہ کوگنیٹیوزم کے اکارڈنگ لرننگ انٹرنل پروسیس ہے جس میں تھنکنگ، میموری اور پرابلم سالونگ آتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ انسان کا جو ہیومن مائنڈ ہے وہ ریسیو، آرگنائز، اسٹور اینڈ ریٹریو، یہ 4 کام کرتا ہے. انفارمیشن کو ریسیو کرتا ہے، آرگنائز کرتا ہے یعنی میمورائز یا اسٹور کرتا ہے، ضرورت پڑنے پہ ہم ریٹریو کر لیتے ہیں. یہ کوگنیٹیوزم ہے. اس کے پرنسپلز کیا ہیں؟ پرنسپل 1، اسٹوڈنٹ کنسٹرکٹ نالج ایکٹیولی، یعنی ان کے اکارڈنگ بچہ اپنے مائنڈ کو یوز کر کے نالج گین کرتا ہے، نہ کہ انوائرمنٹ کی وجہ سے. اچھا، نمبر 2، جو نیو نالج ہے نا بچے کے مائنڈ میں موجود پریویس یا ایگزسٹنگ نالج کی بیس پہ نیو نالج ڈیولپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نیو نالج پریویس نالج کی بیس پہ ڈیولپ ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ایڈوانس آرگنائزر یا مائنڈ میپ یوز کر سکتے ہیں. بچے کو پڑھانے سے پہلے اس چیزوں جو نئی چیزیں ہیں ان کو پرانی چیزوں کے ساتھ، پرانے ٹاپکس کے ساتھ ریلیٹ کر دیں. اسکیپ فولڈنگ، ٹیچر سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈنس دے. پرابلم سالونگ ٹاسک دے. چنکنگ ٹیکنیک دے کہ ٹاسک کو ڈیوائڈ کر کے بچوں کو سمجھائے. میٹا کوگنیٹیو ٹاسک، بچے کو یہ کہے کہ یہ سوچے کہ آپ کتنے وے سے اس پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں. اب یہ وہ سوال تھے جو کہ کوگنیٹیوزم جس کو صحیح مانتی ہے کہ لرننگ ایسے ہوتی ہے. اب اس پہ ہم نے آنسر کرنا ہے. اب دیکھیں نا جی، اکارڈنگ ٹو، وہی میں نے کہا کہ آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں، اکارڈنگ ٹو کوگنیٹیوزم لرننگ از انٹرنل مینٹل پروسیس. یہ مزید اس میں سمرائز کیا ہوا ہے کہ کوگنیٹیوزم emphasizes mental processes such as attention, memory, problem solving وغیرہ وغیرہ. Learning is seen as acquisition, organization and application of information. Teacher act as a facilitator, helping student to make connection between previous and new concepts. Strategies such as graphic organizer, questioning techniques, scaffolding are used to support the learning. Cognitive theories stress the importance of active engagement and understanding rather than rote memorization. In the classroom, students are encouraged to reflect, analyze, and apply the concept to new situation, fostering deeper comprehension. اب اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کوگنیٹیوزم جو ہے اس کا ماننا یہ ہے کہ لرننگ انٹرنل مینٹل پروسیس ہے جس میں اٹینشن، میموری، پرابلم سالونگ، تھنکنگ، امیجنیشن آتے ہیں. آپ صرف اتنا ہی لکھ سکتے ہیں کہ کوگنیٹیوزم emphasizes the internal mental processes for learning. ٹھیک ہے. ٹیچر ایکٹ ایز اے فیسیلیٹیٹر. ٹیچر ہیلپ دا اسٹوڈنٹ ٹو میک کنیکشن بٹوین پریویس اینڈ کرنٹ انفارمیشن. ٹھیک ہے. ٹیچر کین یوز گرافک آرگنائزر، کویسچن، اسکیفولڈنگ ٹیکنیکس ٹو امپروو دا انڈرسٹینڈنگ آف دا اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے. تو بس یہ آپ کا جواب 4 لائنیں ہو جائیں گی پوری. اس کی سمجھ لگی ہے جی؟ جی سر. جی جی سمجھ. سر سمجھ رہے ہیں. اچھا بھائی، سمجھ آ رہی ہے آج کا لیکچر یا بس میں ہی بولتا جا رہا ہوں؟ یس سر سر یس سمجھ آ رہی ہے. کیونکہ ہم اس چیز کو انشاءاللہ اپلائی کریں گے اس ٹیسٹ میں بھی، ہم جو آپ کو ریسپانسز کرتے ہیں اس میں انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. ہاں، اب اگلا یہ اس لیے ہے کیونکہ میں نے انہی میں سے میں کچھ سوال دوں گا آپ کو تاکہ مجھے پتہ چلے کہ جو میں نے سمجھایا اگر وہی سوال دوبارہ آ جائے آپ لوگ کیا کریں گے دن. اچھا، اب اگلا سوال دیکھیں. اگلا سوال ہے کہ ہاؤ لرننگ بلکہ یہ بھی ٹیکس پلیس. ریکویسٹ ہوگی جو پہلے والا ہم نے کیا ہوا ہے کائنڈلی اس کا بھی ایک لیکچر آپ اس پہ کر لیں گے، اس پہ کر لیں پہلے ہم گے نے کر دیا. انشاءاللہ، اس پہ بھی رکھ لیں گے کسی دن. تو یعنی پہلے چیپٹر پہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اس پہ بھی اس طرح امپورٹنٹ سی کی اس پہ ایک لیکچر رکھ لوں، یہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر. چلیں دیکھتے ہیں، کل کوشش میں کرتا ہوں کل رکھ لیتے ہیں اس پہ انشاءاللہ. اچھا اچھا، بات ہم یہ کر رہے تھے کہ ہاؤ لرننگ ٹیکس پلیس اکارڈنگ ٹو، بلکہ وہ میں نیکسٹ ویک آپ کو کراؤں گا. کل آپ کو ایک اور چھوٹا سا ٹاپک پڑھا دیں گے یا دیکھتے ہیں اگر ٹائم ملا تو میں دیکھ. ہاؤ لرننگ ٹیکس پلیس اکارڈنگ ٹو، اب وہی بات ہے کہ کنسٹرکشنزم کیا کہتا ہے کہ لرننگ کیسے ہوتی ہے.
میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا تھا تینوں کی پہلی لائن. اب یہ دیکھیں کنسٹرکشنزم کی یہ مین جو ہے وہ تھیوری ہے. یہ کہتے ہیں کہ لرننگ ایکٹیو پروسیس ہے, بچے ایکٹیویٹیز کے تھرو سیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, گروپ ورک ڈسکشن سے سیکھتے ہیں. اسٹوڈنٹ آر ناٹ پیسو, بچے پیسو نہیں ہوتے, ایکٹیو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اپنی مسٹیک سے سیکھتے ہیں جب وہ بار بار ٹرائی کرتے ہیں. بچے اپنے نالج کو ٹیچر سے نہیں لیتے بلکہ خود ایکٹیولی کنسٹرکٹ کرتے ہیں تھرو ایکٹیویٹیز, ڈسکشن وغیرہ وغیرہ وغیرہ. کنسٹرکشنسٹ لرننگ انوائرمنٹ ایم ٹو پرووائڈ اتھینٹک ریئل ورلڈ ٹاسک بچوں کو دیے جاتے ہیں تاکہ بچہ ان سے سیکھے. اس کا سارا فوکس ٹیچر سینٹرڈ انسٹرکشنز نہیں بلکہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ انسٹرکشنز ہوتی ہیں. اب اس میں دیکھیں لرننگ بائی ڈوئنگ پہ یہ تھیوری کہتی ہے کہ اس پہ فوکس کراؤ, پروجیکٹس ہیں, ایکسپیریمنٹس ہیں, ماڈل میکنگ ہے وغیرہ وغیرہ. پروجیکٹ بناؤ, ٹیکنالوجی کو یوز کرو, کمپیوٹر کو, روبوٹس کو, ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو. اسٹوڈنٹ کی انٹرسٹ اور چوائس کے اکارڈنگ ایکٹیویٹیز ڈیزائن کرو. کولیبریٹیو لرننگ ہو, اسٹوڈنٹ ورک ان گروپ, بچے گروپس میں ورک کریں, آئیڈیاز شیئر کریں, پرابلمس کو سولو کریں. ٹیچر ان بچوں کے ہر لرننگ ایکٹیویٹی پہ بچوں کو ریفلیکشن کے بعد فیڈ بیک دے. تو یہ کلاس روم جو ہے وہ اس کی اپلیکیشنز ہیں. اچھا, اب ہم اس میں کیا لکھیں گے اپنے آنسر میں؟ ہم یہی لکھیں گے کنسٹرکشنزم جو ہے آرگوز یا سیز دیٹ لرننگ از این ایکٹیو کنسٹرکٹیو پروسیس, کہ لرننگ ایک, جیسے ہم نے کہا کہ بیہیویئرزم کہتا ہے کہ لرننگ از observable change in behavior due to environmental stimulus. اور ہم نے کوگنیٹیوزم میں کہا کہ it is internal mental process which involve thinking, imagination, creativity and problem solving. یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ learning is an active constructive process where learner create meaning based on their own experiences. یا learner gains knowledge based on their own experiences. وہ اپنے experiences سے knowledge gain کرتے ہیں. Knowledge is built through وہی باتیں جو ہم نے ابھی سلائیڈز میں دیکھی, ایکسپلوریشن, ایکسپیریمنٹیشن اینڈ ریفلیکشن, کہ بچہ چیزیں ایکسپلور کر کے, کھوج لگا کے, ٹھیک ہے نا جی, اور ایکسپیریمنٹ سے اور ریفلیکشن سے کہ کیا کھویا کیا پائے, ان سے سیکھے گا. ٹیچر پرووائڈ ریئل ورلڈ پرابلم ٹاسک, پروجیکٹس, ہینڈز آن ایکٹیویٹیز لائک سائنس ایکسپیریمنٹس. اسٹوڈنٹ لرن بائی ڈوئنگ اینڈ ورکنگ کولیبریٹیولی, بچے لرن کریں گے اور کولیبریشن سے سیکھیں گے اپنے کلاس میٹس کے ساتھ. پروموٹنگ کریٹیوٹی اینڈ کریٹیکل تھنکنگ. ٹیچر ٹیچرز گائیڈ رادر دین انسٹرکٹ, ٹیچر جو ہے وہ گائیڈ کرتے ہیں, پڑھاتے نہیں ہیں. انکریجنگ انکوائری اینڈ ڈسکشن. کنسٹرکشنزم ایمفیسائزز ایکٹیو پارٹیسپیشن اینڈ ہیلپنگ اسٹوڈنٹ ٹو ٹیک اونرشپ آف اب اس میں اگر کی پوائنٹس دیکھیں تو لرننگ ایکٹیو پروسیس ہے, ٹیچر ریئل ورلڈ کوئی ایکٹیویٹیز ان کو دیتا ہے, بچے گروپ ورک میں یا پیئر ورک میں ان ایکٹیویٹیز کو کمپلیٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور بچے اپنی لرننگ کی آنرشپ لیتے ہیں کہ خود اپنا کام خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ 4 پوائنٹس ہی انف ہیں. سمجھ لگ گئی جی اس کی؟ یس سر. جی سر. اچھا, اب اگلا کویسچن ہمارا ہے what will you do as a teacher to address the learning needs of your student for effective learning. اب یہ سوال وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کے اس کلاس کے اندر نا بچوں کی جو نیڈز ہیں, ٹھیک ہے, ان کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے تاکہ آپ کی کلاس میں لرننگ افیکٹو ہو. یہ آپ کام کیسے کریں گے بچوں کی نیڈز؟ اب دیکھیں نا, ہم نے کہا یہ موٹیویشن ہے, انٹرنسک ایکسٹرنسک موٹیویشن, یہ ڈفرینٹ نیڈز ہیں کہ ہم ان کو فلفل کریں گے. نیڈز اب ویسے کیا ہوتی ہیں کلاس میں ٹیچر اور ایک اسٹوڈنٹ کو اگر ہم دیکھیں اس انوائرمنٹ کو, تو بچے کی نیڈز کیا کیا ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے تو یہی ہے کہ ٹیچرز کے بچوں کے پرابلمس کو سنیں, ان کے نیڈ کے اکارڈنگ ان کو لیکچر دے, جہاں بھی ان کو پرابلم آئے ان کے پرابلم کو حل کرے, اگر کوئی مسئلہ آتا ہے تو اس کو سپورٹ کرے, ان کے پیرنٹس کو کہے کہ جی وہ بھی بچے کو گھر میں سپورٹ کریں. یہی ٹیچر کر سکتے ہیں نا, یہی نیڈز ہوتی ہیں بچے کی. باقی ہم نے یہ تو نہیں دیکھنا کہ اس نے کھانا کب کھانا ہے, سونا کب ہے, جاگنا کب ہے, کھیلنا نہیں. ہم نے اس کی لرننگ نیڈز دیکھنی ہے کہ بچے کی لرننگ نیڈز کون کون سی ہیں.
تو اب اس میں دیکھیں ایز اے ٹیچر آئی ول کریٹ اے سیف انکلوسیو فرینڈلی اینڈ ریسپیکٹفل کلاس روم ویئر ایوری چائلڈ فیلز ویلیوڈ. میں یہ کام کروں گا کہ ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کروں گا انکلوسیو، تمام بچوں کی نیڈز کو پورا کرنے والا ہوتا ہے انوائرمنٹ. فرینڈلی اینڈ ریسپیکٹفل ہر ایک کے لیے ہوگا. آئی ول لسن دا اسٹوڈنٹس پرابلم اینڈ سالو دیم پریفریبلی. میں بچوں کے مسائل کو سنوں گا اور ان کو سالو بھی کروں گا. یوز پریز انکریجمنٹ اینڈ پازیٹیو فیڈ بیک ٹو بلڈ اسٹوڈنٹ کانفیڈینس. میں بچوں کی تعریف بھی کروں گا، انکریج بھی کروں گا اور پازیٹیو فیڈ بیک بھی دوں گا تاکہ ان کے اندر کانفیڈنس ہے. آئی ول میک لیسن انٹرسٹنگ میننگ فل، اور ان کی ریئل لائف ایگزامپل دے کے لیکچرز کو میننگ فل بنا دوں گا. آئی ول اپلائی فیئر رولز. فیئر رولز ہوں گے یہاں پہ، ایک فیئر رولز اینڈ فیئر اسیسمنٹ ٹیکنیکس بھی آپ کہہ سکتے ہیں. آئی ول انکریج ٹیم ورک اینڈ پیئر سپورٹ. میں بچوں کے گروپ میں ان کی ٹیم ورک اور ان کو آپس میں گروپ ورک میں ٹیم ورک میں ان کی پیئرس کی ایک دوسرے کی سپورٹ کو بھی فوکس کروں گا. آئی ول سیٹ اچیویبل گولز اینڈ ریکگنائز ایفرٹس ایز ویل ایز سکسیس ٹو کیپ اسٹوڈنٹ موٹیویٹیڈ فار لرننگ. ٹھیک ہے، میں کو گول سیٹ کروں گا اور ان کو حاصل کرنے کی کوشش بھی اب یہ دیکھیں کہ یہ وہ نیڈز ہیں جو کہ مطلب ہر ایک بچے کی کوشش ہوتی ہے نا کہ مجھے میرے کوئی پرابلم کو سنا جائے. زیادہ تر تو بچے سیکھ ہی رہے ہوتے ہیں، کچھ بچوں کے مسائل ہوتے ہیں، وہ ایک ٹیچر سنے گا، ان کے چھوٹے چھوٹے کاموں پہ ان کی تعریف کر دے گا، ان کے لیکچرز کو انٹرسٹنگ بنائے گا، رولز اینڈ ریگولیشن سب کے لیے سیم کرے گا. ٹھیک ہے، ٹیم ورک بنائے گا تاکہ بچے ایک دوسرے کی بھی سپورٹ کریں جو کمزور بچے ہیں. یہی ایک ٹیچر کر سکتا ہے کلاس میں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اگلا جو امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ آپ بچے کو موٹیویٹ کیسے کریں گے. موٹیویشن اور اس کی دو ٹائپس ہم نے پڑھی ہیں. موٹیویشن کسی کو کسی کام کرنے کے لیے تیار کرنے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، انر فورس دیٹ میک پرسن وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ اینڈ کیپ ڈوئنگ. کسی شخص کو کوئی کام کرنے کے لیے تیار کرے اور وہ پھر اس کام پہ لگا رہے. موٹیویشن دو ٹائپس ہیں، انٹرنسک اینڈ ایکسٹرنسک. انٹرنسک اندر کی ہوتی ہے، ایکسٹرنسک باہر کی ہوتی ہے. یعنی آپ خود سے کچھ کر رہے ہیں تو یہ انٹرنسک ہے، اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ کریں اور آپ اس کی وجہ سے موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، ایکسٹرنسک ہے. آپ ایز اے ٹیچر کیسے موٹیویٹ کریں گے. آئی ول موٹیویٹ اے چائلڈ بائی اپریشیٹنگ ہز ایفرٹس اینڈ انکریجنگ ہم ریگولرلی. ٹھیک ہے، تو ایک بچہ آ رہا ہے اسکول میں اور وہ کام نہیں کر رہا یا کر رہا ہے، آپ اس کو کیسے مزید موٹیویٹ کریں. تو جنرل کویسچن ہے، تو آپ اس کی ایفرٹس کو انکریج کریں گے، آپ اپریشیٹ کریں گے کہ بہت اچھا کر رہا ہے، بہت اچھا لکھتا ہے، بہت اچھا بولتا ہے. ٹھیک ہے. آئی ول لسن ہز پرابلم اینڈ ٹرائی ٹو سالو دیم. اب صاف ظاہر ہے کہ آپ نے اس کے بچے کو موٹیویٹ آپ کر رہے ہیں تو تبھی کریں گے نا جب آپ کو اس کے پرابلمس کا پتہ ہوگا. آئی ول یوز اس میں اور پچھلے والے سوال میں کافی ساری چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں، کچھ پوائنٹ سملر بھی ہوں گے. آئی ول یوز پریز اینڈ ریوارڈس ٹو انکریز ہز انٹرسٹ ان لرننگ. میں پریز یا ریوارڈ کے جی اس بچے نے بہت اچھا کیا، ایک دن کلاس کو ٹاپ کرے گا، یہ جو ہے نا اس گروپ کا سب سے اچھا بچہ بن جائے گا، یہ وہ. آئی ول میک لیسن انجوائبل تھرو گیم اسٹوریز اینڈ ایکٹیویٹیز. آئی ول انوالو پیرنٹ ٹو سپورٹ اینڈ انکریج دا چائلڈ ایٹ ہوم. I will help the child to make friends and include him in group work and classroom games. I will set small achievable goals so the child چھوٹے گول سیٹ کروں تاکہ بچہ ان کو اچیو کر کے خوشی محسوس کرے. اور اس پہ مثال کے طور پر ایک بچہ نہیں پڑھتا نا کلاس میں، کام نہیں کرتا. ایک دن اس نے کام کیا، بیٹا آپ نے لکھا ہے، اتنا اچھا لکھا ہے، آج بھائی احمد نے سب سے اچھا کام لکھا ہے، اس نے یہ جو ڈائیگرام بنائی ہے بہت پیاری بنائی ہے. احمد یار مجھے تو یقین نہیں تھا آپ یہ بنا لو گے. تو آئی ول گیو پازیٹیو فیڈ بیک انسٹیڈ آف کریٹیسزم. ٹھیک ہے، یہ چیز. آئی ول شو کیئر اینڈ سپورٹ ٹو دا چائلڈ. اس کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس کو کیئر اور ہیلپ بھی کریں گے. تو یہ ایک ٹیچر جو ہے وہ بچے کی ہیلپ کے لیے کر سکتا ہے کہ اس کو اپریشیٹ کرے گا، پرابلمس کو سنے گا، لیسن کو اچھا بنا دے گا، اس کے پیرنٹس کو انوالو کرے گا، اس کو گروپ ورک میں انوالو کرے گا، اس کو چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹس دے گا اور ان کی کمپلیشن پہ اس کو بڑا اچھا فیڈ بیک دے گا. اچھا، اب یہ سوال آئی تھنک سو کہ مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. واٹ از زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ؟ گیو کلاس روم ایگزامپل. اب زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ کو ہم ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ وہ ایریا ہوتا ہے جو کین ڈو اور
انڈیپینڈنٹلی اینڈ کین ناٹ ڈو ایون ود دا ہیلپ کے درمیان والی سٹیج ہے جس میں ایک بچہ کین ڈو ود دا ہیلپ آف ایم کے او کر سکتا ہوتا ہے. تو زون آف پروگزیمل ڈیولپمنٹ بیسیکلی اسی چیز کا نام ہے کہ بچے کا جو پوٹینشیل لرننگ لیول ہے. لیو وائگوسکی نے یہ ٹرم دی, آپ نہ بھی لکھنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. زی پی ٹی آپ یوں لکھ سکتے ہیں, دا زی پی ٹی کانسیپٹ واز گیون بائی لیو وائگوسکی, یہ بھی لکھ سکتے ہیں اگر لکھنا چاہیں تو. رینج آف ٹاسک دیٹ لرنر کین اکامپلش ود دا ہیلپ بٹ کین ناٹ پرفارم یٹ انڈیپینڈنٹلی. یہ وہ ٹاسک ہوتی ہے جو بچہ کسی کی ہیلپ سے تو کر سکتا ہے لیکن اکیلا نہیں کر سکتا, لیکن بچے کے اندر پوٹینشیل اس کا موجود ہوتا ہے. میں نے یہ جب ٹاپک پڑھایا تھا تو میں نے سوال یہ کیا تھا کہ تیسری کلاس کا بچہ الجبرا پڑھ لے گا, آپ لوگوں نے کہا تھا نہیں, اس کا مطلب اس کے اندر یہ پوٹینشیل بھی موجود نہیں ہے. میں نے کہا تھا کہ ایک بچہ تیسری کلاس کا وہ سمپل ایڈیشن خود کر لیتا ہے لیکن اشاریہ کی جمع کیا وہ ٹیچر کی ہیلپ سے کر لے گا, تو آپ لوگوں نے کہا تھا یس کر لے گا. تو یہ وہ پوٹینشیل ہے. اٹ ہائی لائٹس دا پوٹینشیل فار لرننگ اینڈ دا رول آف سوشل انٹریکشن ان کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ. تو یہ بچے کی پوٹینشیل کو ہائی لائٹ کرتا ہے جس میں بچہ یعنی اپنے سینئر سے یا کسی ٹیچر سے انٹریکشن کے تھرو چیزیں سیکھتا ہے. اب اس کی 4 مثالیں میں نے دی ہوئی ہیں, آپ 2 لکھ لیں ایٹ لیسٹ پیپر میں اگر آتا ہے تو ایک لائن کی. مثال کے طور پر a student struggles to read a new book independently but can do with the help of the teacher. A student can solve basic arithmetic but need teacher's guidance to tackle multi-steps problems. Group projects during a science experiment, student collaborate. Those with more experience guide other. ٹھیک ہے, وہ بچے جو زیادہ جن کو پتہ ہے, یہ جو ایم کیو ہے نا اس میں یہ کوئی کلاس میٹ بھی ہو سکتا ہے. رائٹنگ ٹاسک بچہ نہیں لکھ سکتا تو ٹیچر اس کی ہاتھ پکڑ کے اس کو لکھاتی ہے اور پھر ایک دن وہ خود لکھنے کے قابل ہو جاتی. تو یہ زون آف پروگزیمل ڈیولپمنٹ ہے. یہ تو پتہ ہے نا جی سب کو, یہ تو آسان ہے, اس کی تو میرے خیال میں ایکسپلینیشن زیادہ ضرورت ہی نہیں ہوگی آپ لوگوں کو. ایسا ہی ہے جی سر. اب اس کے بعد آگے دیکھیں اسکیپ فولڈنگ. اسکیپ فولڈنگ بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ ٹیچر ٹیمپریری سپورٹ دیتا ہے اور جب وہ سپورٹ نہیں چاہیے ہوتی, بچہ بات سمجھ لیتا ہے, سوال کرنے کے خود قابل ہو جاتا ہے, تو وہ سپورٹ ہٹا دی جاتی ہے. یہ بیسیکلی کب دی جاتی ہے سپورٹ؟ یہ دی جاتی ہے زون آف پروگزیمل ڈیولپمنٹ میں. تو اب سوال ہے واٹ از اسکیپ فولڈنگ؟ گیو کلاس روم ایگزامپلس. وہ یہ ہے کہ ٹیمپریری سپورٹ, a method where a teacher provide temporary support to students to help them to achieve a task or understand a concept they cannot accomplish independently. جس کو وہ اکیلے نہیں کر سکتے تو ٹیچر ان کی ہیلپ کرتا ہے کہ وہ ٹاسک پورا کر لیں. ایز اسٹوڈنٹ گین کمپیٹنس, ٹھیک ہے, جب جیسے ہی بچے کو اس کام پہ مہارت آ جاتی ہے, the student is gradually removed, the support is gradually removed, تو ہیلپ آہستہ آہستہ کم کر دی جاتی ہے, allowing them to perform the task on their own, تاکہ بچہ اپنا کام خود کر سکے. ٹھیک ہے نا جی. اب مثال کے طور پر ایسے نہیں لکھ سکتا بچہ, تو ٹیچر اس کو ایسے لکھنے کے سٹیپس بتا دیتا ہے, ٹھیک ہے نا, ایسے لکھا جاتا ہے, ایک ایسے لکھ بھی دیتے ہیں, پھر اگلی دفعہ وہ سٹیپ بتا دیتا ہے, اگلی دفعہ وہ صرف ٹاپک بتاتا ہے تب بچہ خود لکھنے کے قابل ہو جاتا ہے. یہ اسکیپ فولڈنگ ہے. میتھ پرابلم ہے, ٹیچر جو ہے نا وہ ایکسرسائز ہے, اس میں 20 کویسچن ہے, تو ٹیچر پہلے 2-3 سوال مکمل حل کراتا ہے, پھر اگلے سوال میں تھوڑی ہیلپ, اس سے اگلے میں تھوڑی ہیلپ, اور پھر بچے سے کہتا ہے خود کرو, جیسے ہم نے میتھ میں ایسے ہی ہمیں کرائی جاتی تھی. ڈیورنگ ریڈنگ دا ٹیچر, اب ٹیچنگ ریڈنگ کے دوران بچے کو ڈیفیکلٹی آ رہی ہے تو ٹیچر اس کو کیا کرتا ہے, ڈیفیکلٹ ورڈز بتاتا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, شروع میں بتاتا جائے گا, جب بچہ اس قابل ہو جائے گا کہ وہ خود ریڈنگ کر سکتا ہے, ٹیچر اس کو بتانا چھوڑ دے گا. تو یہ اسکیپ فولڈنگ ہے. آواز آ رہی ہے جی سب کو؟ یس سر آ رہی ہے. اب اگلا کویسچن ہے what is cognitive development یا what is cognition, what are the stages of cognitive development. یہ ہم نے پڑھا تھا کہ ایک پرابلم سالونگ یا تھنکنگ, ریزننگ, ججمنٹ کی ایبلٹی ہے کوگنیشن یا کوگنیٹیو ایبلٹی. ہم نے جین پیاجے کی تھیوری اور اس کی 4 سٹیجز پڑھی. سینسری موٹر جس میں بچہ سینسز سے سیکھتا ہے, ایکشن سے. پری آپریشنل جس میں بچہ سمبل اور پلے سے سیکھتا ہے. کنکریٹ آپریشنل جس میں بچہ ہینڈز آن ایکٹیویٹیز سے سیکھتا ہے.
ٹھیک ہے. اور فارمل آپریشنل میں جس میں بچہ لاجیکل تھنکنگ سے سیکھتا ہے. تو اب یہاں پہ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ سب سے پہلے تو بتائیں واٹ از کوگنیشن. کوگنیشن کیا ہوتی ہے؟ تو کوگنیشن ایک مینٹل پروسیس ہے وچ انوالو تھنکنگ، لرننگ، انڈرسٹینڈنگ، ریممبرنگ اینڈ پرابلم سالونگ. سر سلائڈ چینج کریں. ہاں جی. تھنکنگ، لرننگ، انڈرسٹینڈنگ، ریممبرنگ اینڈ پرابلم سالونگ. اب اس کے بعد وہی جین پہ آ جائے. According to Jean Pi, children develop cognitively through 4 stages. The sensory motor stage 0 to 2 years, where children learn through senses and actions. وہی بات جو ادھر لکھی ہوئی ہے. پری آپریشنل اسٹیج اس میں بچہ سمبولک سمبل سے اور لینگویج سے سیکھتا ہے، لاجیکل ریزننگ نہیں ہوتی. تھرڈ اسٹیج کانکریٹ آپریشنل اسٹیج 7 to 11 ایئر، جس میں بچہ لاجیکل تھنکنگ سے کانکریٹ آبجیکٹ سے سیکھتا ہے. فارمل آپریشنل اسٹیج، اس میں بچہ ایبسٹریکٹ سے، لاجک سے، ہائپوتھیٹیکل یعنی ازیومڈ تھنکنگ جو ہوتی ہے نا اس کو ہائپوتھیٹیکل خود سے ازیوم کر لینا کسی چیز کو، تو بچہ اسٹیج میں کر لیتا ہے، تو اس سے بچہ سیکھتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ تھے جی کویسچن. ایک سوال رہتا ہے اس میں کہ ڈیفائن ڈیولپمنٹ، واٹ آر دا 3 کی ڈومینز آف ٹاڈلر ڈیولپمنٹ. ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے؟ اوور آل گروتھ اور چینج جو ایک شخص کی زندگی میں وقت کے ساتھ ساتھ آتی رہتی ہے اس کو ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. پروسیس آف اوور آل گروتھ اینڈ چینج ان اے پرسن دیٹ اکرز اوور ٹائم. اس میں فزیکل، تھنکنگ، سوشل ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اب 3 جو کی ڈومینز ہیں وہ فزیکل ڈیولپمنٹ، یہ ہم نے پڑھے ہوئے ہیں نیچے یہ سارے. ٹھیک ہے. تو یہ کی ڈومین جو ہیں وہ یہی ہیں 3 فزیکل ڈیولپمنٹ، ٹھیک ہو گیا، کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ اینڈ سوشل ایموشنل ڈیولپمنٹ. یہ 3 ہمارے کی ڈومینز ہیں. فزیکل ڈیولپمنٹ یا فزیکل ڈومینز developmental domain involve growth of the body. Cognitive development relate with the thinking and learning, problem solving. Social emotional relate with the feeling, relationship and behavior. بس اتنی سی بات تھی جی. کویسچنس کوئی ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں پلیز. شاباش. کوئی سوال کسی کا؟ جیسے بیورزم میں ہم نے جزا سزا کا کانسیپٹ دیکھا، تو ہمارے اسلام کے اندر بھی ایسی چیزیں ہیں، اگر ہم نیگیٹو کرتے ہیں تو ہمیں اس کا حساب دیا جائے گا. کیا یہ چیز ہمارے انسان کی فطرت میں شامل نہیں ہے کہ اس کے بعد انسان کام کرے گا؟ آپ کا سوال میں نہیں سمجھا. فطرت میں کیا بھائی؟ سر جیسے ایک بچہ کوئی کام کر رہا ہے، اس کو ریوارڈ مل رہا ہے بیسٹ والا، اگر وہ نیگیٹو کام کر رہا ہے اس کے اوپر بھی اس کو اس کی سزا ملے گی. اور جیسے ہمارے مذہب میں بھی، اسلام کے اندر بھی ہے، اگر جس مومن کے کام اچھے ہوں گے تو ان کو جنت دی جائے گی. تو کیا چیز یہ چیز ہماری فطرت میں ہے کہ اس کے بغیر ہم نہیں سیکھیں گے؟ نہیں دیکھیں، ہر تھیری کی اپنی امپورٹنس ہے اور الگ امپورٹنس ہے. اب مثال کے طور پر آپ سے ہی سوال ہے کتنے فیصد مسلمان نماز پڑھتے ہیں؟ جی سر بہت ہی کم سر، بہت ہی کم سر. آلموسٹ 10%. میں یہ بھی زیادہ بتا رہا ہوں ایسے شاید. ہی ہے سر. کیا بالکل، سارے بالکل مسلمانوں سر. کو نہیں پتا کہ نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے اور سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا؟ کس کو نہیں پتا مسلمان کو؟ مجھے آپ ہی سے سوال سر کا جواب چاہیے. سب کو پتہ سر ہے. سب کو پتہ ہے نا جزا ہاں جی سزا سر. اس پہ ہے. کتنا عمل ہے پھر؟ جی سر، جی سر. کتنا پھر سر عمل؟ بالکل ہی کم ہے سر، اس لیے اب بالکل یہ کم ہے ایک سر. چیز کافی نہیں ہے کہ نالج آ گیا. اس کے لیے ملٹیپل ایلیمنٹس ہیں. دماغ مانے آپ کا. سر آج صبح مجھے اتنی شدید ٹھنڈ لگ رہی تھی اور میں نے سوچا یار پھر اٹھ کے پڑھ لوں نماز. پھر میں نے کہا نہیں، اب اگر سستی کی تو پھر ایک دن نماز میں سستی ہوئی، اگلے دن مجھے میرا نفس میرا اندر کہے گا یار خیر ہے سو جاؤ، باقی بھی تو دنیا سوئی ہوئی ہے. 400 لوگوں کی بستی ہے، 40 لوگ بھی نماز پہ نہیں آتے، تو آپ کو کیا ہے؟ یہ دماغ کی بات ہے اب. ٹھیک ہے. کوئی پوچھنے والا، میرے سے کسی نے پوچھنا ہے کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ والد صاحب تھے کہتے تھے اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، ان کی وجہ سے ہم نمازی ہیں، 5 وقت پڑھتے تھے. اب میں اپنی بات کروں، ایک یہ چیز ہے کہ آپ کا ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ تو سامنے نہیں آ رہا نا نظر، تو دوسرا ایلیمنٹ کیا آ جاتا ہے کہ آپ کا ذہن تسلیم کر جائے، آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ بن جائے. یہ ایک اسپرچول. تھرڈ چیز سر آتی ہے کنسٹرکشنزم. ٹھیک ہے. اب میرے گھر میں اگر سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں
تو میں ان کو دیکھ کے کہ جی یار میں نماز پہ او چلے نماز پہ چلتے ہیں، مجھے کوئی کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے او مل کے نماز پڑھتے ہیں پھر کھیلنے چلے جائیں گے. آج ہمارا کرکٹ کا کوئی لیگ میں میچ تھا تو مجھے عصر کی نماز کے لیے ٹوٹل 5 منٹ ملے اور میں نے بھاگ کے نماز پڑھی ٹھیک ہے. تو میں اگر وہاں اس وقت کسی کو کہتا نا آؤ نماز پہ چڑھنے تو کیا کسی نے میری بات ماننی تھی؟ میں نے ادھر گراؤنڈ میں پڑھی نماز آج عصر کی، میرے ساتھ کسی نے بھی نہیں آنا تھا. ہاں گلی میں بیٹھے لوگ گپ شپ لگا رہے ہیں، میں 2 منٹ ان کے پاس بیٹھ جاؤں، میں انہیں کہوں آؤ یار نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد گیم کا ٹائم ہو جائے گا یا واک کا ٹائم ہو جائے گا، پھر اکٹھے وہ میرے ساتھ چلے جائیں گے اس وقت. تو دیکھیں سر کسی بھی لرننگ کے لیے صرف ایک چیز میرے خیال میں یہ کوئی بھی تھیوری سنگل انف نہیں ہے، اس میں ساری چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں. بھئی یہ مختلف لوگوں کا ماننا ہے، وہ کہتے ہیں اس کے تھرو اچھی ہوتی ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ دوسری کی طرف سے نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں وہ ہوتی ہے، بٹ یہ اپنا کہتے ہیں کہ ہماری والی تھیوری سے زیادہ چیز اچھی ہوتی ہے. ہمارے والی تھیوری کپڑے مارکیٹ میں ہمیں ہر کمپنی کے ہر برانڈ کے ورائٹی کے مل نہیں رہے ہوتے، سیم سٹف ہوتا ہے، ٹیگ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. وہ بھی کہتے ہیں اچھے، وہ بھی کہتے ہیں، نہ ہم ان کو برا کہتے ہیں نہ ان کو برا کہتے ہیں. ایک جیسا سٹینڈرڈ، ایک جیسی پرائس، ایک جیسی کوالٹی ہم دونوں پہنتے ہیں. اس طرح یہ تھیوریز بھی ایسے ہیں، کوئی یہ نہیں ہے کہ ایک کو آپ پکڑ لیں اور کہیں کہ یہی فل اینڈ فائنل ہے اور کوئی تھیوری ہے، نہیں ایسا نہیں ہے. اور کوئی سوال جی؟ تھینک یو سر، تھینک یو سر. اور کوئی سوال؟ چلیں ہم سارے سائنٹسٹ کے نیم سر جی جی